کہ میرا بیٹا ہے، اس کی ایج 33 ایئرز ہے. کہتا ہے مجھے 6 ماہ سے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں لڑکی ہوں کہ لڑکا ہوں. 6 ماہ سے یہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے کوئی فیلنگز نہیں ہے، نہ مجھے خواتین میں انٹرسٹ ہے، نہ مجھے مردوں میں انٹرسٹ ہے. مجھے بتایا جی 2 تسبیح یہ پڑھیں، یا اللہ پڑھیں، رات کو 313 مرتبہ دن میں درود پاک پڑھیں. اتنے ظالم لوگ ہیں، یہ خبیث لوگ ہیں. اس عمل کو جو جادوگر حضرات ہیں وہ کہتے ہیں اپنے بالوں کو نوچنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، میں نے یہاں پہ رہنا نہیں ہے. اور وہ باغ کے چھت پہ جاتی تھی کھلے آسمان کے نیچے. 3 ماہ کے بعد اس کے ساتھ بچی کے ساتھ یہ ہونا شروع ہو گیا، اس کے جسم پہ باقاعدہ کٹ لگنا شروع ہو گئے. کوئی ایسا واقعہ بتائیں نا آپ اپنی لائف کا جو کالے جادو سے آپ مطلب آپ کا کوئی آپ کے لیے بڑا ٹف ثابت ہوا ہو، بڑا چیلنجنگ ہوا، اور آپ نے اس کا توڑ کیسے کیا اور کیا تھی وہ اسٹوری، وہ ذرا بتائیں. بہت سارے اس میں کیسز آ جاتے ہیں، اب تو ہمارے روز کا معمول کا کام ہے. کالے جادو کے زیادہ کیسز آتے ہیں نا؟ جی ڈیفینیٹلی. تو اس میں لیکن کچھ ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو یاد رہ جاتے ہیں، کچھ میں نے اپنی پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی بتائے ہیں، لیکن تھوڑا سا کوشش کرتا ہوں آپ کو کوئی علیحدہ والا بتائیں جو ابھی تک ہم نے ڈسکس نہیں کیا. ایک خاتون میرے پاس آئی، اس کے 5 بچے تھے اور 5 ہی بیٹے تھے. اچھا. اینڈ شی بلانگس ٹو سرگودا. انہوں نے جب مجھ سے کنیکشن کیا تو انہوں نے صرف میرے ساتھ ایک بیٹے کی بات کی کہ میرا بیٹا ہے، اس کی ایج 33 ایئرز ہے. بہت تصویر بھی مجھے سینڈ کی، بڑا ماشاءاللہ مونچھیں اور ہٹا کٹا. کہتا ہے مجھے 6 ماہ سے اس نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ میں لڑکی ہوں کہ لڑکا ہوں. میرے لیے یہ بڑا حیران کن تھا کہ 33 ایئرز ہے، مطلب اچھی خاصی ایج ہے. جی. اور 6 ماہ سے یہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ مجھے کوئی فیلنگز نہیں ہے، نہ مجھے خواتین میں انٹرسٹ ہے، نہ مجھے مردوں میں انٹرسٹ ہے. مجھے نہیں پتا یہ کیا ہے، کیونکہ 6 ماہ سے ہی ان کی شادی کا انہوں نے سوچنا شروع کیا تھا کہ اب اس کی شادی کرتے ہیں. یہ سلسلہ ہو گیا. تو جب انہوں نے مجھے کیا، میں نے کہا جی یہ ان کا میڈیکل ایشوز نہیں ہے. انہوں نے اس کا علاج معالجہ بھی کروایا، پیمز میں بھی لے کے گئے، اور بھی جس نے جہاں بتایا وہ چلے گئے. جی. لیکن میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جب وہ ان کا جی بھر گیا، پھر وہ آفٹر آئی تھنک 1.5 month دوبارہ کنیکشن کیا کہ آپ علاج کریں. میں نے بتایا جی 2 تسبیح یہ پڑھیں، یا اللہ پڑھیں، رات کو سونے سے پہلے جو ہمارا طریقہ ہے 313 مرتبہ دن میں درود پاک پڑھیں، باقی اس کو ہم دیکھتے ہیں. اور اس کو بچے کو تقریباً 25 days لگے تھے. ٹھیک ہے. اس کے دوران ایک اور ہمارے نالج میں بڑی سنگین بات آئی کہ یہ صرف اس کا نہیں، اس سے جو چھوٹے والے 3 ہیں ان کے ساتھ بھی یہی کیا گیا، لیکن وہ بتا نہیں رہے گھر. لیکن میں خاموش رہا. میں نے اس کی والدہ کو صرف اس کا علاج کر دیا، وہ بچہ ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی. پھر اس کی والدہ میرے ساتھ روئی اور ان باقیوں کی بھی سٹوری سنائی. اتنے ظالم لوگ ہیں، یہ خبیث لوگ ہیں. اس عمل کو جو جادوگر حضرات ہیں وہ کہتے ہیں نس بندی کا عمل. نس بندی یہ اس وقت میرے نالج میں آیا، اور یہ اس طرح کا پہلا کیس تھا میرے پاس جو آپ نے ڈیل کیا. جی. اللہ تبارک تعالیٰ نے ماشاءاللہ چاروں کو صحت و تندرستی عنایت فرمائی. الحمدللہ ایک کی ایک بیٹی ہے اور دوسری کی بھی ماشاءاللہ خوشخبری آنے والی. یہ تو اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس راہ کے لیے، اس مقصد کے لیے اللہ پاک نے آپ کو چنا ہے کہ آپ لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. اس میں ایک اور دوسرا واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بڑا انٹرسٹیڈ ہے. اس میں ایسے تھا، ایک لڑکی تھی ماشاءاللہ بہت خوبصورت دیکھنے میں. وہ لاہور سے ہی تھے، یہ کس DHA کا. اس کے والدین کہنا شروع کیا کہ بھائی تقریباً 1.5 سال سے منگل والے دن اور اتوار والے دن منگل کی رات اور اتوار کی رات یہ بالکل پاگلوں جیسا بیہیو کرنا شروع ہو گئی. شروع میں اپنے بالوں کو نوچنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، میں نے یہاں پہ رہنا نہیں ہے. اور وہ باغ کے چھت پہ جاتی تھی کھلے آسمان کے نیچے. انہوں نے اس کا علاج معالجہ شروع کروایا، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا. 3 ماہ کے بعد اس کے ساتھ بچی کے ساتھ یہ ہونا شروع ہو گیا، اس کے جسم پہ باقاعدہ کٹ لگنا شروع ہو گئے. اور اس نے اپنے والدین کو پہچاننا چھوڑ دیا. بالکل نیم پاگل جیسی صورتحال ہو گئی. اگر وہ واش روم میں جاتی تھی تو اس نے واٹر کا ٹینک ختم کر کے باہر نکلنا ہے. اتنا پانی. اگر وہ کھانا کھانے پہ آتی تھی تو اس کا پیٹ کوئی نہیں بھر سکتا تھا. بہت کھاتی وہ آدھی روٹی کھانے والی لڑکی وہ 7 روٹیاں کھانا شروع ہو گئی. اسی طرح سے کوئی بھی جب اس نے کام کرنا ہے، اس نے
پھر کرتے ہی جانا ہے، کوئی بریک نہیں لگانی. بڑے عاجز، بڑے پریشان کہ ایک بیٹی ہے، 3 بیٹے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہماری بیٹی کے ساتھ. مختلف ہاسپٹلز میں، سکائٹرسٹ کے پاس، لو جی، یعنی کہ جہاں تک وہ بیچارے جاتے انہوں نے وہ اپنا ان کا علاج کیا. پھر ایک وقت آیا کہ اس کا جو نیچے والا آفٹر سم ٹائم یہ ایک فنگر سے شروع ہوا کہ جو دھڑ تھا وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا. اوکے، لوور باڈی جو یس کمزور ہونا شروع ہو گئی. تو انہوں نے کسی کے تھرو رابطہ کیا مجھ سے کہ جی آپ وزٹ کریں. میں نے معذرت کی، میں نے کہا جی میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ہمارے جو مرشد تھے ان کی طرف سے تلقین تھی کہ کسی کے ہاں نہیں جانا اور کسی سے کوئی فائنینشیل گین نہیں لینا. اور یہ سارا کام آپ فی سبیل اللہ جی کرتے ہیں؟ الحمدللہ. تو وہ جیسے ہی وہ لے کے آئے اس کو میرے پاس، میں نے اس کو دیکھا، میں نے کہا یہ تو بڑا سنگین ہے، جادو کے معاملات ہیں اور اس میں آپ کا بڑا کلوز ریلیٹیو اس میں جو یہ کر رہا ہے وہ ہے والد کی طرف سے. والد کی طرف سے وہ شاید رشتے کے معاملات تھے. انہوں نے رشتہ مانگا، انہوں نے نہیں دیا. پہلے بیٹے کا بھی باہر کر دیا، اب وہ بچی کی باری ہے، یہ بھی نہیں مان رہے تھے. کیا وہ اس لیے گیا تھا، لیکن جب وہ مختلف معالجوں کے پاس جا کے انہوں نے علاج معالجہ شروع کروایا تو وہ معاملہ جو پیچھے سے وہ سنگین ہونا شروع ہو گیا. وہ اس کی جان لینے تک اتر آئے. الحمدللہ ودین 50 ڈیز بچی صحت مند ہو کے چلنا پھرنا اس نے شروع کیا، اپنے والدین کو پہچاننا شروع کیا. اس کے جسم کے جو حالات تھے، جو اس کی میں کہتا ہوں کہ انتہائی قابل ترس صورتحال تھی، وہ ختم ہونا شروع ہوئی. اور الحمدللہ آج اس کی بچی کی ماشاءاللہ 2 بچے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو صحت و تندرستی والی زندگی عنایت فرمائی. ماشاءاللہ، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کی آپ پہ خاص عنایت ہے، اور میں کہتی ہوں کہ بڑے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے چنتے ہیں ایسے کاموں کے لیے، اور یقیناً آپ بھی ان میں سے ایک ہیں. میں یہ جاننا چاہوں گی، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ان کے کلوز ریلیٹیو تھے، ہمارے بھی اگر کبھی کوئی ایسے معاملات ہو، یا ہمارا بھی بچپن میں کبھی کوئی، ظاہر سی بات ہے ہوتے ہی عام گھروں کی جو ہے کہانیاں ہوتی ہیں، تو جن کے پاس جاتے ہیں روحانی جو عمل کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں اجازت نہیں ہوتی کسی کو بتانے کی. تو کیا یہ واقعی ایسا ہوتا ہے کہ اجازت نہیں ہوتی، اور موسٹلی پتہ چل جاتا ہے آپ کو کہ کون ہے اس کے پیچھے؟ جی اس میں تو بہت سارے تو فراڈیے بیٹھے ہوئے ہیں، سیدھی سی بات ہے. ہاں بالکل، جو پیسے لیتے ہیں، جن کو پتہ ککھ بھی نہیں ہے، صرف کہہ دیتے ہیں جی ہم نے بتانے کی اجازت نہیں ہے. ان کو خود نہیں پتا ہوتا. ورنہ جو روحانی والد ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس پہ راضی ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اس کو تو جادوگر کا بھی پتہ چل جاتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے. بلکہ جو اس نے عمل کیا ہوتا ہے، کوئی پتلا ہوتا ہے، واٹس ایور، وہ اس کی نظر میں آ جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے، مرشد کی دعاؤں سے، چاہے وہ 7 سمندر پار ہی کیوں نہ ہو. بہت سارے کیسز ہیں، USA سے لوگ، کیلیفورنیا سے، آگے پیچھے UK سے، کینیڈا سے لوگ فون کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم ان کا فون پہ علاج معالجہ کرواتے ہیں. کوئی اس میں ایسا ایشو نہیں.